اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہمارے سماج اور معاشرے کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کی حفظ کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور والدین اپنے بچے کی حفظ کرانے میں اور حافظ بنانے کے بعد فخر محسوس بھی کرتے ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ لیکن جس طریقے سے ہم قرآن کریم کی حفظ کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس طرح سے ہم حدیث کی حفظ کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، حالانکہ دونوں کے دونوں منزل من اللہ ہے، دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی طرف اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ وہ سب کے سب وحی ہے، اس کی طرف وحی کی جاتی ہے اور وحی سے ہی بولتے ہیں۔ اسی لیے حسان بن عطیہ رحمہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کان جبرائیل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنت کما ینزل علیہ بالقرآن، کہ جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت کو لے کر نازل ہوتے تھے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو لے کر نازل ہوتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن اور یہ سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، دونوں کا اہتمام ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے، بلکہ قرآن ہی خود کہتا ہے کہ صرف قرآن کریم کو یاد کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن کریم میں تدبر و تفکر کے لیے آپ کو حدیث کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اپنی فرامین سے اور احادیث سے اس کی وضاحت کریں، اس کو بیان کر دیں۔ لہٰذا اگر ہم صرف اور صرف اپنے بچوں کو قرآن مجید کو حفظ کی طرف توجہ دلائیں گے اور حفظ حدیث کی طرف توجہ نہیں دلائیں گے تو قرآن مجید کے اندر جو بیان ہے، قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، جو منکرات ہیں، یا پھر عقائد کے اندر جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم حدیث سے دور ہو چکے ہیں، ہم حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم حدیث کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے اگر ہم لوگ بھی حدیث کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر ہمارے سماج سے بدعات و خرافات اور عقائد کے اندر جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام حفظ حدیث کی طرف بہت توجہ دیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، 5000 سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اب حفظت یعین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کی حدیثیں یاد کی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث کو یاد کیا کرتے تھے، اور صرف ابو ہریرہ نہیں بلکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو کہ بہت زیادہ حدیثیں یاد کرتے، اسے سمجھتے اور دوسرے تک پہنچاتے تھے۔ ایسا کہ آپ کو ملے گا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے یہ سارے کے سارے محدثین تھے، یہ سارے کے سارے حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے اور دوسروں تک پہنچانے والے تھے۔ تابعین کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سر فہرست
سعید بن المسیب اور حسن بصری اور اسی طریقے سے ابن سیرین کا نام ملے گا، جو لوگ بہت زیادہ حدیثوں کو یاد کیے ہوئے تھے اور لوگوں کو حدیث کا علم دیتے تھے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ تابعین کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مالک بن الانس، شعبہ بن الحجاج، امام اوزاعی، امام اعمش، یہ سارے کے سارے لوگ حدیث کو یاد کرتے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ بلکہ بعد کے دور میں جس کو ہم اور آپ محدثین کے نام سے جانتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، امام مسلم رحمہ اللہ علیہ، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، یہ سارے کے سارے حفاظ حدیث کو یاد کیا کرتے تھے اور حدیث کو یاد کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ حفظ حدیث بھی ہمارے لیے قرآن مجید کے جو معانی ہے، قرآن مجید کے اندر جو تفسیر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس حدیث کے